کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، عمومی طور پر اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں مسلمان پریشان نظر آتے ہیں اور ہر جگہ کچلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملکی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، بنام مسلم جتنے ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر طاقت کے لحاظ سے ابھرتا ہے اسے بھی عالمی طاقتیں یا تو اسے برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یا اسے بھی کچلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بالخصوص اگر بیت المقدس کا جائزہ لیں، 70 سال سے مسلسل جد و جہد کرنے کے باوجود بھی بجائے کامیابی کے ظاہری اور جو ہے وہ ان کی خود زمین تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آپ اگر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں گے تو اس تناظر سے ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس سے قبل کی تاریخ آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ یہ مقدس اللہ کا گھر ہے اور بیت المقدس بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا مقدس گھر ہے۔ تو خانہ کعبہ پر جب ابرہہ نے حملے کی کوشش کی، اس نے قسم کھائی کہ میں اس کو زمیں بوس کر دوں گا، تو اس وقت مکے میں کوئی بڑی فوج تیار نہیں ہوئی، ایک انسانوں میں سے ایک بھی نہیں اٹھا، بلکہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے ابابیل جیسے پرندوں کو کنکر دیکھ کے بھیجا۔ ان کنکروں نے ابرہہ کی طاقتور اس وقت کے پاورفل حکومت کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ نے اپنی مسجد کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور اس کے علاوہ میدان بدر کو آپ دیکھیں، بے سر و سامانی کے عالم میں 313 ہیں اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زائد ہتھیار سے لیس، ہر ساز و سامان سے لیس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی 1-2 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی تائید فرمائی اور مسلمان کامیاب اور بامراد ہوئے۔ اور اس کے علاوہ غزوہ خندق دیکھیں، احد کا آپ جائزہ لیں، ظاہراً آپ کو اس جنگ میں کہیں احد میں شکست ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کبھی طوفان کبھی آندھی بیچ کر کفار و مشرکین سے مسلمانوں کو دور فرما دیا، مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو دیکھیں، بغیر کسی جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی کنجی حاصل کی۔ تو یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ اور طارق بن زیاد نے صرف 7000 کی فوج سے اسپین پر حملہ کیا، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مقابلے میں فوج تھی، لیکن اس 7000 کی ایک چھوٹی سی فوج نے سب کو تہ تہ کر کے رکھ دیا۔ وہ جو ہے وہاں کی سرزمین مسلمانوں کے لیے ہموار ہوئی، اسپین کی پوری سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ تو یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے اللہ کی مدد نظر آتی ہے، تو بیت المقدس بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ مسلسل 70 سالوں سے جد و جہد کرنے کے باوجود کامیابی کے بجائے ان کی سرزمین سکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اب تو اس غاصب یہودیوں نے
اتنا تک پلان بنایا ہے کہ اب جو ہے وہ غزہ پر بھی جو ہے قبضہ کرنے کے در پہ ہے، اللہ انہیں غارت کرے۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہے، تو اس کی دو صورتیں ظاہراً اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کچلے کیوں جاتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بدعمالیاں بڑھ جائیں، آدمی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کو ترک کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمراں کو مسلط فرما دیتا ہے، اور مسلمان جو ہے ظلم کی چکی میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے جس درجے میں پہنچا دینا اس درجے میں انہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو موجودہ جنگ کی صورت میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے تو کوئی مسلمان پھنس رہا ہو، کچل رہا ہو، تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم یہ کہیں کہ عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ تو ہم اگر اس کو جو ہے یہ صورت لے لیں آزمائش کی، تو ہمیں اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلسل جو ہے انہیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے اور مصیبتیں ان پر ڈالی جا رہی ہے، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مان لیا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مان لیا، ہونا تو یہ چاہیے ساری بلائیں دفع ہو جائیں، اور جو ہے مصیبت کی چکی میں جو پھنس رہے ہیں اس سے جو ہے ہم نکل جائیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے جو ہمارا سوال ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم کیا اس بات کا گمان کرتے ہو کہ ان یقولوا آمنا، کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مان لیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یترکوا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اللہ کو ایک ماننے کی بنیاد پر، اس کے حبیب کو جو ہے رسول ماننے کی بنیاد پر تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کو ایک مان لیا، اس کے حبیب کو حبیب مان لیا، اسلام کے نظریات کو آپ نے اپنا لیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ، اللہ کو ایک ماننے کے باوجود کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ سب کرنے کے باوجود تم آزمائے جاؤ گے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، اللہ کو ایک ماننے کے باوجود، اس کے رسول کی جو ہے رسالت کی تصدیق کرنے کے باوجود، احکام شریعت پر عمل کرنے کے باوجود بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، بلائیں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، آدمی جو ہے بھوکا رہ سکتا ہے تکلیفیں کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ، کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی آزمائش کی بنیاد پر بھی زندگی تنگ ہو سکتی ہے، بلائیں آ سکتی ہیں، مصیبتیں اس پر آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنا جو اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی جو ہے اس پر مصیبتیں ڈالی جائیں گی۔ آپ انبیاء اکرام کی زندگی کا جائزہ لیں، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن بیمار ہوئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے، اور آپ جو ہے چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے اوپر سے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، فوراً ہاتھ ہٹا لیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو تو شدت کا بخار ہے، اور بخار کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی گرمی جو ہے چادر کے باہر بھی سخت محسوس ہو رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو سعید، ہاں ہم انبیاء ایسے ہی آزمائے جاتے ہیں، ہم پر تکلیف آتی ہے، دوسروں سے ڈبل شدت کی آتی ہے، اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ڈبل عنایت فرماتا ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی۔ آپ نے پوچھا پھر کس کی؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالحین کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان پر اس قدر فقر اور تکلیف کو مسلط کیا جاتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، جو کپڑے ملتے ہیں اسی کو کاٹ کاٹ کر پہنتے ہیں، وہی پرانا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس میں جوئیں آ جاتی ہے اور وہ جوئیں انہیں کاٹنے لگتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے ان تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے یہ کس قدر خوش ہوتے ہیں، جتنا تم نعمتیں ملنے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں ایسے ہی یہ صالحین انبیاء تکلیف پر جو ہے صبر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پھر بھی ان تکلیفوں پہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ عام آدمی نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی نظر جو ہے نعمت پر نہیں بلکہ اس مصیبت پر نہیں بلکہ اجر پر ہوتی ہے، اس اجر کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہوا کرتے ہیں، اور جب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں آپ، خلیل اللہ کہے جاتے ہیں، کیا ایسے ہی ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا؟ نہیں، بلکہ آزمائے گئے، سب سے پہلے جان سے آزمایا گیا، وہ اس طریقے سے نمرود نے آگ میں ڈالا۔ کیا آپ نے یہ کہا کہ مولا مجھے بچا لے؟ جبریل امین آئے، عرض کیا کہ آپ جو ہے فریاد کیجئے، میں کچھ مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، وہ رب ہے، جان اس کی ہے، وہ چاہے تو لے لے چاہے تو بخش دے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اور یعنی جان دینے کی باری آئی، تیار ہو گئے، اور بڑھاپے کے عالم میں، اور جب بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جاؤ بچی اور بیوی کو ایک بے آب و گیاہ جگہ پر چھوڑاؤ۔ کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہیں چھوڑنا ہو، کسی شہر میں چھوڑا جا سکتا تھا، لوگ بھی ہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرے، لیکن ایسی جگہ پر چھوڑنا بیوی بچوں کو جہاں پانی کو نام و نشان نہ ہی پانی ہے، نہ ہی جو ہے لوگوں کا عطا پتہ ہے، نہ ہی چرند پرند ہے، کوئی چیز نہیں، وہاں چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے، تو آپ چھوڑ کے آتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے بے آب و گیا مقام میں آپ بیوی بچوں کو چھوڑ جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ حضرت ہاجرہ بھی کہتی ہیں نبی کی تربیت یافتہ عورت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نبی کا توکل اور ان کی وائف بیوی کا توکل آپ دیکھیں، یعنی اس عمر میں بھی آپ نے جو ہے بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جب تیسری باری آئی کہ بچہ جوان ہوا، ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اسے بھی ذبح کر دو، اس کے لیے بھی تیار ہوئے۔ الغرض جب ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائی ہر اس میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کو آزمانا چاہا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے۔ اب انہیں لقب جو ملا خلیل اللہ کا لقب ملا، پہلے آزمائے گئے، اس کے بعد جا کے کوئی درجہ انہیں ملا، نبی تو پہلے سے ہی تھے۔ تو درجات کی بلندی آزمائش کے بعد ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ جائزہ لیں کہ اس قدر ناز و نعم میں آپ پلے کہ 7 بیٹے 7 بیٹیاں سب جوان، اور جو ہے بہت بڑا گھر، کھیتیاں اور بے شمار جانور۔ اس زمانے میں جو ہے بزنس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ جانور ہوا کرتے تھے، اور جو ہے کھیتیوں کو جوتنے کے لیے تقریباً 500 بیلوں کے جوڑے آپ کے پاس تھے، ہزاروں خدام آپ کے پاس ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت و دولتوں سے نوازا تھا، نبی تھے اپنے وقت کے، اور عالم یہ تھا کہ ان کا چرچا فرشتوں میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے انہیں آزمایا، سب سے پہلے جس گھر پہ رہتے تھے اس کی چھت گرنے کے بعد 14 کے 14 بچے وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے یہ فرمایا، دیکھا ان کی لاشوں کو، جسم کو، تو آپ نے فرمایا اس رب نے ہی تو دیا تھا، اسی نے لے لیا، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اس کے بعد جتنے جانور تھے ایک ایک کر کے تباہ ہونا شروع ہوئے، اور سب کے جتنے غلام تھے سب ہلاک ہو گئے، سب کچھ نکل گیا، کچھ نہیں بچا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آزمائش یہ آئی کہ اللہ نے ان کے دل پہ خارش پیدا فرما دی، جسم پر، یہاں تک کہ کھجلاتے رہے، کھجاتے ناخن گھس گئے۔
اب آپ نے پتھروں سے اس کو کھجلانا شروع کیا، یہاں تک کہ چمڑے نکل نکل کر گرنے لگے، اور لوگوں نے جب اس کیفیت کو آپ کو دیکھا، آپ کو جو ہے رشتہ داروں نے بھی الگ کر دیا، ہلا کے مقام پر ایک چھوٹا سا ٹینٹ بنا دیا، میاں بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، یعنی سپورٹ اگر کسی نے کیا تو اس وقت جو ہے ان کی بیوی نے کیا، سب نے چھوڑ دیا ملنا جلنا، اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہاں تک کہ ایک عرصہ گزر گیا، بیوی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام سے بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا اللہ سے دعا نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے بیوی سے سوال کیا، جو ہم نے ناز و نعم میں جو زندگی گزارے ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی تھی، خوش و خرم زندگی گزارے ہیں، عیش کی زندگی گزارے ہیں، وہ کتنے سال کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ 80 سال۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، یہ جو تکلیف کی جو زندگی گزری ہے ہماری جب سے شروع ہوئی ہے اب تک کتنے سال ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا 18 سال۔ تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ خوشی کی زندگی 80 سال ہے ایک طرف، اور غم کی جو ہے تکلیف کی زندگی صرف 18 سال ہوئے ہیں۔ مجھے اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے، اتنی بڑی زندگی خوشی کی ہے اور صرف 18 سال میں جو ہے تکلیف کی وجہ سے اللہ سے شکایت کروں، میرا دل اس کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے جب یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آپ پر وحی نازل فرمائی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب تم جو ہے زمین پر اپنا قدم مارو۔ آپ نے جو ہے اپنے قدم کو زمین پر مارا، صاف و شفاف پانی نکل آیا، اور اللہ نے حکم فرمایا اس میں غسل کرو، اس سے غسل کرو۔ آپ نے غسل فرمایا تو آپ کے پورے بدن کی جو ہے پورے چمڑے جو ہے واپس آ گئے، خوبصورت ہو گئے، سارے بال جو ہے آ گئے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس کو آپ کو پہنایا۔ یہاں تک کہ جب ان کی بیوی آئی اور دیکھا تو پہچان نہ سکی، پوچھا کہ یہاں ایک بیمار شخص بھی تھا، کہاں چلا گیا؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں، اللہ نے مجھے شفا سے نوازا ہے اور اس خوبصورتی کو واپس کر دی ہے، اور جو ہے میری زندگی کو وہی صحیح و سالم بنا دیا، اور جو ہے ان کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سارے حسن و جمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایوب علیہ السلام نے ایک عرصے تک تکلیف میں گزاری، اور اس سے زیادہ عرصے جو ہے ناز و نعم میں آپ نے گزارے، اور اس 18 سال میں سب کا سب آپ سے چلا گیا، لیکن کہتے کیا رہے؟ اللہ نے دیا ہے، اسی نے لیا، الحمدللہ کہتے رہے۔ تو 18 سال کے بعد اللہ کے ایسے شکر گزار بندے کہ اللہ نے ساری جو نعمتیں ان سے جا چکی تھی سب کے سب واپس کر دیے، سب کے سب انہیں واپس مل گیا، یہاں تک کہ ان کا چرچا فرشتوں میں ہونے لگا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ بندوں جو اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں آزمائش اسی قدر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اتنا قریب نہیں ہوتا لیکن اللہ قریب کرنا چاہتا ہے تو آزمائش بلاؤں مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے تاکہ اس کو قریب کر سکے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ امام ابن حبان نے نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو کسی درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، یعنی اس کے درجے کو بڑھانا چاہتا ہے کہ یہ درجہ اس درجے تک پہنچ جائے، اس کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس درجے کو پہنچ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسی پر مصیبت کو ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبت کی وجہ سے وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے الترغیب و ترہیب کے کہ کسی بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے تو اس میں جو ہے مصیبتوں کی بارش فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ پکارتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، ان قریب جو ہے ساری مصیبتیں چھٹ جائے گی، اور اگر یہ مصیبتیں تجھ سے دور نہ ہوئی اور تو میرے پاس آ گیا تو میں تجھے اپنی رحمت میں داخل کر لوں گا۔ یعنی تو یہاں تو مصیبت میں ہے، جب میری رحمت میں داخل ہو جائے گا تو نہ جو ہے قبر کا عذاب تجھ پر ہے، نہ ہی عشر کا عذاب تجھ پر ہے،
بلکہ تو سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت میں آنے کا مطلب یہی ہے، اور جو ہے اسی قدر جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے تو یقیناً بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ تو بندوں کی بات بھی، اگر فردن کسی پر مصیبت آئے، لیکن اگر پوری قوم پر مصیبت آ جائے، پوری قوم تکلیف کا سامنا کرنے لگے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا ثواب، اگر آدمی بڑا ثواب چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبتوں کے ساتھ بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرنے لگتا ہے، تو انہیں آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور جب اس آزمائش کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود اللہ کی رضا پر وہ قوم راضی ہوتی ہے تو اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جب قوم ناراض ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انداز کہ اللہ کی رحمت کس قدر بندوں پہ برستی ہے کہ اس کا انداز مختلف ہے کہ جب عام آدمی کسی باس جو ہے کسی پر راضی ہوتا ہے، اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی سیلری بڑھا دیتا ہے یا اس پر نوازش کرتا ہے، اس کے فیسلٹیز کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کسی کے درجے کو بلند فرماتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، پہلے اسے آزماتا ہے، مصیبتوں کو اس پر ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد جب بندہ راضی ہوتا ہے اس پر، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے اور اس سے محبت فرمانے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اجر جو بندہ صبر کرتا ہے، آپ دیکھیں اس قدر ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو حدیث کے مفہوم کے مطابق کبھی اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کبھی 70 نیکیاں ملتی ہیں رمضان شریف میں، اور کبھی 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا واللہ یضاعف من یشاء، 700 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، اللہ جتنا چاہے۔ یعنی بعض اعمال ایسے ہیں جن کی نیکیاں متعین کی گئی ہیں، اس قدر ملے گی، اس قدر ملے گی، لیکن قربان جائیں ان ذات پر جن پر مصیبت آئی اور جو ہے وہ صابر رہے، صبر کیا، تو اس کا اجر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا ثواب بے حساب ہے۔ جب اللہ بے حساب فرما دے تو کیا کوئی 10 کہہ سکتا ہے، 700 کہہ سکتا ہے؟ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرما دیا بغیر حساب کہ اس کا ثواب تو ہم نے جو ہے نام اعمال میں بے حساب رکھ دیا، اب جو ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اور جب بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، امام مالک موطا میں نقل فرماتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، سرکار فرماتے ہی وہ اپنی اس بیماری کی شکایت کسی سے نہیں کرتا، رب کا شاکر و صابر بندہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے صبر کیا، میرے تعلق سے شکایت کسی سے نہیں کی، تو سن لے تیری بیماری کی وجہ سے جو کمزوری آئی اس سے بہتر گوشت میں تمہارے جسم میں عطا کروں گا، اور جو خون کی کمی آئی ہے اس سے بہتر خون میں تمہیں عطا کروں گا، اور تمہیں شفا بخشوں گا یہاں تک کہ تمہارے جسم میں کچھ بھی نہ رہے، یعنی گناہوں سے صاف و شفاف ہو جاؤ گے، ساری بیماری تم سے نکل جائے گی، اور اگر جو ہے تم اسی طریقے سے میرے بارگاہ میں آؤ گے میں تمہیں اپنی رحمت میں داخل کر لوں گا۔ یہ یعنی صلہ ہے، یعنی صبر کیا، اس نے شکایت نہیں کی تو اللہ نے اسے صحت یابی عطا کی، یا صحت نہ ملی تب بھی جو ہے اس کا اجر یہ ہے کہ وہ رحمتوں کے سائے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا۔ اب جو ہے بزرگان دین کا انداز آپ دیکھیں کہ مصیبتیں آتی ہیں اس کو کس طریقے سے فیس کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے امام غزالی لکھتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت بڑی صابرہ اور شاکرہ عورت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر گئی، اور جو ہے ایک ناخن جو ہے پورا نکل گیا، خون بہنے لگا۔ جب خون بہت زیادہ بہنے لگا تو آپ جو ہے مسکرانے لگی۔ جنہوں نے دیکھا پوچھا کہ ناخن پورا نکل گیا، درد و کرب کی شدت ہوگی؟ فرمانے لگی ہاں۔ خون اتنا زیادہ بہنے لگا، تکلیف ہوئی ہوگی؟ تو کہنے لگی ہاں۔ تو اس نے پوچھا جب درد کرب کی شدت ہے
خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، اس کے باوجود بھی مسکراتی ہوئی نظر آتی، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں وجہ یہ ہے کہ تم میرے درد و کرب کو دیکھتے ہو، خون کے بہنے کو دیکھتے ہو، لیکن میں صبر کر کے اس کے اجر کو دیکھتی ہوں۔ جب اجر پہ میری نظر جاتی ہے تو یقیناً مجھے خوشی نصیب ہوتی ہے اور میں سارے درد کرب کو بھول جاتی ہوں۔ تو بزرگان دین کا یہ نظریہ تھا، ہمیشہ جو ہے اجر کی طرف نظر ہوتی تو وہ جو ہے شدت کرب کو جو ہے وہ بھول جاتے تھے۔ امام حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ جو ہے اپنے پیشانی پر ایک پٹی بندھا ہوا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ کل سے میرے سر میں درد ہے تو میں پٹی باندھ کر گھوم رہا ہوں تاکہ جو ہے درد کی شدت کم ہو جائے۔ تو آپ غضبناک ہو گئی اور آپ نے پوچھا اس سے پہلے تم کو کب سر درد ہوا تھا؟ عرض کرنے لگا نہیں ہوا، کل سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ غضبناک ہو کے فرمانے لگی کہ ایک دن مصیبت آئی تو پٹی باندھ کر پوری جو ہے محلے میں شور کر رہے ہو کہ مجھے تکلیف آئی ہے، اللہ سے گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہو ایک دن کی تکلیف کی وجہ سے، تاکہ لوگ پوچھے میں بتا دوں کہ میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، سب کو پتا چل جائے، گویا کہ تم جو ہے رب سے شکایت کر رہے ہو کہ یہ چیز مجھے کیوں آئی۔ اتنے عرصے تک اللہ نے تمہیں اس درد سے محفوظ رکھا، کیا ان نعمتوں کی وجہ سے کبھی تم اپنے سر پر پٹی باندھ کر محلے میں گھومتے ہوئے نظر آئے کہ لوگ تم سے پوچھے بھائی پٹی کیوں باندھا ہے تو تم یہ کہو اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، صحت عطا کی ہے، اس صحت کے چرچے کے لیے تاکہ لوگ مجھ سے پوچھے تو میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا چرچے کا ذکر کروں۔ کیا تم نے کبھی نعمت ملنے کی وجہ سے پٹی باندھ کر جو ہے لوگوں میں اپنے آپ کو فیمس کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حیرت کی بات ہے، تم پر حیرت ہوتی ہے، ایک دن جو ہے تم بیمار ہوئے تو پورے جو ہے محلے میں پٹی باندھ کر ڈنڈورا پیٹتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ شخص جو ہے شرمسار ہوا اور توبہ کی آپ کی بارگاہ میں، یقیناً اللہ نے مجھے جو ہے اتنے دنوں جو ہے صحت سے نوازا تھا، لیکن میں لوگوں میں جو ہے اس صحت کا چرچا نہیں کیا۔ ایک دن بیمار ہوا، پٹی باندھ کر جو ہے پورے لوگوں میں یہ شور کرتا ہوا میں نظر آتا ہوں، لوگ پوچھیں گے تو بتا دوں گا کہ سر میں درد ہے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ مصیبت آئے اللہ نہ کرے تو اسے جو ہے لوگوں میں چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب کی طرف رجوع کرے، مولا تبارک و تعالی تو نے اس کو دیا ہے، مولا تو ہی جو ہے اس بات پر قادر ہے کہ اس کو دور کرے۔ رب تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے اور سجدے میں جائیں، رب سے مانگے کہ مولا تعالی بیماری آئیے تو شفا دینے والا بھی تو ہی ہے اور تو ہی شفا عطا کر دے، تو صبر کا ثواب بھی ملے گا اور جو اللہ سے مانگ رہا ہے اس کا ثواب بھی اسے عنایت ہوگا۔ کہ بندہ جو ہے ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں محمود غزنوی کا ایک جو ہے وزیر تھا، ایک دم فیمس وزیر جسے ایاز کہتے ہیں۔ ایک دن اس نے جو ہے ایک کڑوا پھل، وہ جتنے وزراء تھے جو اس سے حسد کرتے تھے ان کو بلایا، سب کو جو ہے ایک ایک پھل جو ہے اپنے ہاتھ سے دیا، کہا میرے سامنے اس کو چبا کر دکھاؤ، اور سب نے چبانا شروع کیا تو چونکہ بہت کڑوا تھا ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، برجستہ زبان سے نکل گیا کہ کڑوا ہے کڑوا ہے کڑوا ہے، اور جتنے وزیر آئے سامنے چباتے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا چونکہ کڑوا تھا وہ پھل، اور سب یہی شکایت کرتے کہ کڑوا ہے کہتے چلے۔ آخر میں ایاز کی باری آئی تو اسے بھی وہی پھل دیا اور اس نے بھی چبایا، لیکن چہرہ بالکل نہیں بدلا، متغیر نہیں ہوا۔ پوچھا ایاز ذائقہ کیسا ہے؟ کہنے لگے حضور بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جتنے تھے جو پھل میں نے اس کو دیا تھا ان کو دیا تھا وہی پھل میں نے تم کو دیا تھا، ظاہر سی بات ہے یقیناً یہ کڑوا ہے کیا نہیں؟ کہا ہاں کڑوا ہے۔ کیا بات ہے کہ ان 9 نے جو ہے چہرہ بگاڑ دیا، مجھ سے شکایت کی کہ یہ کڑوا پھل آپ نے عطا کیا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ تم جو ہے کڑوا پھل چبا بھی جاتے ہو
اور چہرہ بدلتا بھی نہیں اور شکایت بھی نہیں کرتے ہو، تو ایاس کہنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جس نے مجھے آج پھل دیا کہ سالوں سے آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور جو نعمتیں آپ نے دی ہے اس میں نے میٹھا پن محسوس کیا اور اس نے میں نے اپنی زندگی میں جو ہے اچھا پن لایا اور اس میں مٹھاس میں نے دیکھا۔ ایک دن آپ نے کڑوا پھل دیا تو کیا میں آپ کی ناشکری کروں، ان جو ہے سالوں کو دیکھوں، یا ایک کڑوا پھل کی طرف دیکھ کر جو ہے آپ کی طرف چہرہ بگاڑ کر آپ سے شکایت کروں؟ یہ تو بہت بڑا ناشکرا ہوگا۔ اس لیے کہ جب بھی آپ نے کوئی کھانے کی چیز دی وہ آپ نے میٹھائی دیا، ایک دن اگر کڑوا دیا تو اس میں شکایت کی ضرورت کیا ہے؟ فوراً بادشاہ نے سارے وزراء سے کہا اب تمہیں سمجھ میں آئی بات، شکر گزار اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کبھی ہمیشہ سے رب نے جو ہے اچھا عطا کیا، ناز و نعم عطا کی اور رزق میں تمہاری کمی نہیں کی، لیکن چند دن اگر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس کا جو ہے بندہ جو ہے ڈنڈورا پیٹنے لگتا ہے، اس کی شکایتیں لوگوں میں کرنے لگتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جو بھی ہو، اللہ نہ کرے اگر مصیبت آئے تو رب کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ امتحان آپ سے لے سکتا ہے، کیسے؟ جان کی بھی اور جو ہے مال کی بھی، جائیداد کی بھی، اولاد کی بھی، ہر ایک طریقے سے آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ سب کچھ لٹ جائے اس کے باوجود بھی جو ہے یہ کہے کہ رب نے عطا کیا ہے اور رب ہی جو ہے شفا دینے والا ہے، رب نے دیا تھا رب ہی نے لے لیا ہے، الحمدللہ کہے، صابر و شاکر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشیر الصابرین، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جنہیں مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے ان کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نے دیا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا۔ تو یہ صابر اور شاکر بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی قوم پر، چاہے وہ فلسطینی ہی ہو، اگر مصیبت آتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، آزمائش کا ٹائم جو ہے لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ نے ایک کلپ بھی سنا ہوگا، ایک عورت بم کی وجہ سے زخمی ہوئی، بم گرنے کی وجہ سے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا، اور اس نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ رونے لگی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ کی امت کا حال نہیں دیکھتے؟ سرکار نے پوچھا پریشان ہو؟ عرض کی کہ پوری قوم پریشان ہے۔ تو سرکار مسکرانے لگی۔ اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، اس مقام والے کے ساتھ جنت میں داخل ہو نہ ہو تو صبر کرنا پڑے گا۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کا پانی بند کر دیا جائے، دانا بند کر دیا جائے، اور جو ہے اس کے رشتہ دار لٹ جائیں اس سے، اور جو ہے اس سے جدا ہو جائیں، سب کچھ قوم پر آ سکتی ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک مقصد تو ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب قوم اس پر راضی ہوتی ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔